آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر صاحب نے. ہیلتھ کیئر کمیشن کو ایک خط لکھا ہے. خان صاحب خط لکھنا شروع ہوئے, آپ نے کہا میں بھی خان صاحب والا خط خط تو پتہ نہیں مان ہی کوئی نہیں رہا کہ ہمارا خط تو وہی منظر عام پہ موجود ہے. اب شیر افضل مروت صاحب کو نکالا گیا ہے, تو کل قومی اسمبلی میں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا. ویسے آپ کو آواز نہیں آ رہی, 804 بھی آج کل یہی کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو کہ واقعتاً جن کو سپر سی ایم کہنے کو دل کرتا ہے, جو ایک ڈور بھی ہیں, جو دن رات محنت کرنے پہ بلیو کرتی ہیں, میری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ہم 1 پیشنٹ 1 اٹینڈنٹ کے اوپر کام کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی, یہ ایک میسج ہے نا. ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر بندے کی طبیعت علیحدہ ہوتی ہے. اس پلیٹ فارم سے خان صاحب کو میسج دوں گی کہ اپنا اگلا جلسہ جو ہے نا اسپتال میں رکھ لے, کیونکہ جلسے میں تو کوئی آتا نہیں ہے. اسپتال میں ان کا جلسہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو ناچ گانا کرنے کی عادت ہے, وہ ڈانس وانس جو میوزک وہ اسپتال میں نہیں ہو سکتے. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم ڈیڈیکیٹڈ ویٹنگ ایریاز بنائیں. وہ ہیپاٹائٹس سی اور بی والا, وہ آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ زیرو ہیپاٹائٹس پروگرام ان پاکستان. مرض پر کام کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس پہ کہ آپ مریض پر کام کریں اور اس کا علاج کریں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں ڈاکٹرز ایسوسیشنز ہوتی ہیں, ان کی حکومت کے ساتھ ہمیشہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, نوک جھوک جاری ہوتی ہے. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. ہم 6 سے 7 ہزار ڈاکٹرز کی اسامیاں پیدا کر کے گئے تھے, پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا, لیکن پریکٹیکلی انہوں نے ڈاکٹروں کے لیے کوئی اسامی پیدا نہیں کی. السلام علیکم, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر فائزہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, ہم نے تو آج تک یہ دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرز ایسوسیشنز ہوتی ہیں ان کی حکومت کے ساتھ ہمیشہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, نوک جھوک جاری ہوتی ہے. آپ, میرا خیال ہے کہ شاید اپنی نسل کے پہلے وزیر آئے ہیں کہ جنہوں نے ان کے حقوق کے لیے, ان کی سیلریز کے لیے آواز اٹھائی ہے. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. اب اس میں دیکھیں فائزہ, بات تو اصول اور حق کی ہے. میں بہت اپسیٹ ہوتا تھا, بڑا پریشان ہوتا تھا جب میں یہ دیکھتا تھا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ, چونکہ دیکھیں ڈاکٹرز اور انجینئرز جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کی اسٹوڈنٹس کی کریم ہوتے ہیں, اور جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو ہم سے کوئی سوال کرتا تھا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو اکثر 90% اسٹوڈنٹس یہ کہتے تھے ہم ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے. تو اتنی محنت سے اور اتنے ٹیلنٹڈ بچے جب ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں, اور خاص کر جب میں ڈاکٹرس کی بات کرتا ہوں تو ان کو جب میں دیکھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, بعض جگہوں پہ مناسب سیلریز ہیں, اور بعض جگہوں پہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ایک پی این اور نائب قاصد کی جو سیلری ہے وہ بھی ان سے زیادہ ہوتی ہے. ابھی آج میں پی کے ایل آئی میں ایک میٹنگ کر رہا تھا, اور پی کے ایل آئی میں ہم سیلری اسٹرکچر کو ڈسکس کر رہے تھے, تو 37-38,000 نارمل ایک نائب قاصد کی اور سیکورٹی گارڈ کی سیلری ہے, اور جو گورنمنٹ آف پنجاب کا منیمم ویج ہے وہ بھی 37,000 ہے. تو میں مریم نواز ہیلتھ کلینکس کے لیے جب میں ڈاکٹرس کے انٹرویو کیے, ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے, تو میں نے ان سے پوچھا, عارف والا میں وہ کام کرتے تھے, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو وہاں کیا سیلری ملتی ہے؟ تو وہ بیچارے تھوڑے سے پریشان ہوئے, مسکرائے, اور میں نے کہا نہیں بتا دیں, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. تو ہی سیڈ جی 40,000. تو آپ سوچیں کہ ایک ڈاکٹر اگر صرف 40,000 روپے پہ کام کر رہا ہے, اور یہ سنا ہے 35,000 بھی لوگوں کو ملتا ہے, 30,000 بھی لوگوں کو ملتا ہے, تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مذمت کی جائے. ایک طرف ڈاکٹرز کی اتنی فیسیں ہیں اور وہ اتنا چارج کرتے ہیں کہ, اور دوسری طرف یہ بھی حال ہے. یہ 2 مختلف دنیا کی بات آپ کر رہے ہیں. ایک دنیا وہ ہے جہاں آپ کا نام چل چکا ہے اور اب آپ کسی سٹیج پہ آ چکے ہیں, اور اب آپ سے ٹائم لینے کے لیے 2 ماہ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. اور ایک دنیا وہ ہے کہ جب آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ہے, آپ بڑی مشکل سے, آپ کے والدین نے آپ کو پڑھایا لکھایا, اور آپ میڈیکل آفیسر بن گئے ہیں, اور آپ کسی ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کسی پرائیویٹ ادارے کے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ یار مجھے نوکری دے دو. کیونکہ ایک جو سب سے فکر انگیز بات ہے کہ میں, چونکہ آپ کا پوسٹ کارڈ ایسا ہے کہ اس پہ جو ہے نا وہ آپ کی پوڈ کاسٹ پہ جو ہے نا میرا دل کرتا ہمیشہ میں کھل کے بات کروں. تو ہم جب گئے تھے پچھلی دور حکومت میں, تو ہم 6 سے 7 ہزار ڈاکٹرز کی اسامیاں پیدا کر کے گئے تھے, پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا, آرڈرز باقی تھے, وہ اگلی حکومت نے آ کے اس پہ سائن کر دیے, لیکن پریکٹیکلی انہوں نے ڈاکٹروں کے لیے کوئی اسامی پیدا نہیں کی. اور اس کے بعد جو ریورس سپیڈ والی حکومت تھی, بزدار حکومت, اس بزدار حکومت میں اور خان صاحب کی جو فیڈرل گورنمنٹ تھی, ان میں 65,000 سے زائد ڈاکٹرز جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے تھے. تو ہم جب واپس آئے ہیں تو اتنا بڑا بیک لاگ یہاں موجود ہے. ہم نے آنے کے بعد جو ہے کوئی 1,500 کے قریب ایم او ڈبلیو ایم اوز کی اسامیاں پیدا کی ہیں, کچھ ہم نے لوکم پہ ڈاکٹرز ریکروٹ کیے ہیں, ابھی ہم اس کے اوپر کو کام کر رہے ہیں. لیکن اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ خلا پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. تو مجھے اس کی بڑی تکلیف تھی, تو میں نے اس لیے
PMDC کو یہ ریکویسٹ کی ہے اور خط ہیلتھ کیئر لکھا کمیشن کو ایک خط لکھا ہے اور یہ آپ نقطۂ نے خان آغاز ہے. صاحب سے خط لکھ کے تو نہیں، خان نہیں، صاحب خط لکھنا شروع ہوئے آپ نے کہا میں خان بھی صاحب خط والا لکھوں؟ خط تو پتہ نہیں مان ہی کوئی نہیں رہا کہ ہمارا خط تو وہی منظر عام پہ موجود ہے اور وہ آفیشیلی ان کو مل بھی گیا، گروپوں میں ریسیو شیئر بھی ہو رہا ہے گیا۔ اور ان کو مل بھی گیا اور اس پہ میں اب فالو اپ میٹنگز کرنے جا رہا ہوں. میں کوشش یہ کروں گا کہ PMDC اور ہیلتھ کیئر کمیشن مل کر یہ انشور کریں کہ جو ڈاکٹرز ہیں، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جی ان کو جو سیلریز دی جا رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں وہ مناسب سیلریز ہوں. وہ میں نہیں کہتا کہ آپ سرکار سے بالکل برابر کریں، زیادہ کر دیں، لیکن یہ ظلم بھی تو نہ کریں کہ جو 40,000 میں 40 کیا کسی کا ہزار، گزارا یعنی ہوگا؟ 40,000 سے گزارا تو بڑے دور کی بات ہے. جو تضحیق ہے ایک ڈاکٹر کی اچھا کہ نہیں، جو پیسے آپ ایک جو ہے نائب وہ قاصد نائب قاصد کو دیتے دیتے ہیں، جو پیسے آپ ایک انسکلڈ ورکر کو دیتے ہیں وہ آپ ایک ڈاکٹر کو دے دیں. اچھا نہیں خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سیلریز بتا رہے ہیں ڈاکٹرز کی، یہ کیا لاہور میں بھی ہے یا یہ صرف چھوٹے شہروں بڑے میں اس ادب سے طرح میں سے؟ کروں، ایسے ایسے بڑے نام ہیں کہ جو بہت چھوٹے کام کر رہے ہیں کہ اچھا وہ بڑے نام اپنے اسٹاف کو جو سیلریز دے رہے ہیں وہ بڑی قطعی طور پہ غیر مناسب ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اب اس بات کے پیچھے پڑ گیا ہوں. وہ مافیا اور تو آپ کے خلاف ہو جائے گا؟ بالکل ہوتا ہے جی، ہم نے ہمیشہ اینٹی مافیا ہی چلے ہیں. جب میں نے جعلی ادویات کی کمپین کا آغاز کیا تھا، جی 1100 1150 کے قریب مقدمات ہم نے درج کروائے تھے، لوگوں کو گرفتار کیا تھا، لوگوں کو سزائیں دلوائی تھیں، تو تب بھی بڑے مافیاز میرے پیچھے پڑے تھے. لیکن اللہ کی ذات نے آپ کو جس کام کے لیے چنا ہے آپ کو بے خوف ہو کے وہ کام کرنا ہے. تو میں نہ صرف اپنے سرکار کے سیکٹر میں اپنے ینگ ڈاکٹرز خاص طور پہ جو اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ کی حکومت وہ حکومت ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتی ہے. تو اگر ہم مریم نواز صاحبہ کو، میں سمجھتا ہوں، ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر ہم کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ میں کوئی 2-3 ایسے بڑے کام کرنے میں اللہ کی ذات کے فضل سے کامیاب ہو جاؤں گا کہ ایٹ لیسٹ میں رہوں نہ رہوں، یہ جو اللہ میرے آپ کو بھائی، زندگی جو دے۔ میرے بیٹے جو ڈاکٹرز ہیں، یہ ضرور اس بات کو تو اکنالج کریں ڈاکٹرز گے تو آپ کے انشاءاللہ. ساتھ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں گے نا؟ دیکھیں کس ڈاکٹرز کو خوش کرنا مقصود یوزلی نہیں وہ ہے. لوگ منسٹر آنے پر خوش نہیں ہوتے، وہ آپ کو تو کہتے ہوں گے دیکھیں فائدہ کیا اللہ کی ڈاکٹر، ذات کو راضی کرنا سب سے بنیادی بے کام شک۔ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا، بہت سارے کاموں میں سے ایک یہ چھوٹا سا کام ہے جس کو میں نے پکڑا ہے اور مزید ابھی بہت سارے کام کرنا باقی ہیں. انشاءاللہ۔ میں ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن جو آپ نے بھی بات کی، جی میرا ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بہت تعلق رہتا ہے. درمیان میں چند دوستوں کی وجہ سے کچھ پرابلمس بھی آئے، لیکن وقت گزر جاتا ہے، پرابلمس بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو میں بنیادی طور پہ ان تمام ساتھیوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، ان کو لے کر چلنا چاہتا ہوں اور مریم نواز صاحبہ کی ان کو فورس بنانا چاہتا ہوں. فورس سے مراد کو ذاتی فورس نہیں ہے. ظاہر دیکھیں ایک چیف ایگزیکٹو اور کسی شعبے میں بھی اگر اصطلاحات کرنا چاہتا ہے تو اس شعبے کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جب تک وہ آپ سے متفق نہیں ہوں گے اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے، ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو کہ واقعتاً جن کو سپر سی ایم کہنے کو دل کرتا ہے، جو ایک ڈور بھی ہیں، جو دن رات محنت کرنے پہ بلیو کرتی ہیں، جو ہیلتھ سیکٹر کو کسی مقام پہ دیکھنا چاہتی ہیں. اگر ہمیں ہیلتھ سیکٹر کو کسی مقام پہ پہنچانا ہے تو ہمیں ہیلتھ سیکٹر کے جو بنیادی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے معاشی استحصال سے بھی اور ان کی ذات کے استحصال سے بھی ہر صورت ان کو بچانا ہوگا. اچھا چلیں، آپ ان کے استحصال کے لیے تو بہت کام کر رہے ہیں، وہ پریکٹیکل گراؤنڈس پہ کر رہے ہیں، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ماشاء اللہ، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن سر یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس کہہ لیں، بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں جو کہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، چاہے وہ مطلب سینئر اتنے نہیں بھی ہوتے ہیں، ڈیوٹی ڈاکٹر جو بھی ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ، کسی کی بات نہیں سنتے. اگر آپ ایمرجنسی میں گئے، میں نے 1-2 دفعہ ایمرجنسی میں اللہ معافی جانے کا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کو بلا رہے ہیں تو وہ جو اپنا کام کریں، فون میں لگے ہیں، وہ تو بادر ہی نہیں کرتے ہیں کہ وہ آئیں. دیکھیں ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی، یہ ایک میسج ہے نا. ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کی طبیعت علیحدہ ہوتی ہے. ایسے بدتمیزوں کی طبیعت صاف کرنے کے لیے کیا کریں؟ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند % ایسے لوگ ہیں کہ جو اس شعبے کو بدنام کرتے ہیں. ادروائز میں اپنے ڈاکٹرز کو، اپنی نرسز بہنوں کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں ان میں ایک تو پیشنٹ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. ان میں آپ کسی پیشنٹ کو انکار نہیں کر سکتے علاج سے، اور جب آپ انکار کرتے ہیں تو اس کا ایک میں سمجھتا ہوں ریئیکشن آتا ہے. تو بہت دفعہ یہ اوور برڈن بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن پہ ان کا بس نہیں ہوتا، لیکن وہ ایشوز ان کا تو پیشہ ہی مسیحائی کا ہے نا، اوور برڈن ہوتے ہیں. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال
میں تو جب بھی جاتا ہوں کسی فنکشن میں کسی جگہ پہ، میں جب سے ان سے بات کرتا ہوں تو میں ان کو یہی میسیج دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ کی ذات نے ایک منفرد مقام دیا ہے، چنا ہے آپ آپ کے کو. ہاں آپ کے ہاتھ میں اللہ کی ذات نے مسیحائی رکھی ہے، تو بالکل. آپ کا جو رویہ ہے وہ مسیحا والا ہونا چاہیے. تو بعض دفعہ بعض ساتھی جو ہیں ان کے رویے کی بے پناہ شکایت آتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ کہ لوگ اس پہ ایکشن لیتے ہیں جن کی بالکل کمپلینٹس ایکشن آتی لیتے ہیں؟ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسوسیشنز جو ہیں ڈاکٹرز کی جو تمام نمائندگان ہیں، یہ جب تک ہم تمام ان تمام کو مل کر ایک ایجنڈا طے نہیں کریں گے، اس وقت تک اس مسئلے کا مستقل حل نہیں ہوگا. اور میری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ہم 1 پیشنٹ 1 اٹینڈنٹ کے اوپر کام کریں. بہت سارے جو مسائل ہیں اسپتالوں میں وہ فٹ فال زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. مثلا آپ ابھی ہم جب آپس میں پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں کلچر ہے کہ اگر ایک مریض اسپتال میں داخل ہوا ہے تو 15 سے 20 لوگ اس کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے باہر آ جائیں گے، اور سرکاری اسپتالوں میں تو شاید سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں. پھر ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب تک ٹھیک نہ ہو یا اللہ نہ کرے دنیا سے نہ نکل جائے، ہم اس کو ساتھ ہی لے کے جائیں. تو بھائی اس کا افیکٹ جو ہے یہ آفٹر آل اس ہسپتال کے اوپر ہی آنا ہے. اگر آپ کے اسپتال میں 500 واش رومز ہیں اور آپ کے 2000 بیڈ ہیں، اور 2000 بیڈ کے لیے اگر 2000 اٹینڈنٹ آیا ہوگا تو وہ 500 واش روم اس کو بڑی آپ لوگ واقعی یہ بنا دیں نا ایک ہی پیشنٹ کے ساتھ. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں اگر اس 2000 بیڈ کے ساتھ جو ہے وہ 20,000 بندہ آ گیا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں نا 20,000 کا تو جلسہ اگر کسی جگہ پہ ہو جائے تو خوشی سے لوگ شادیانے بجاتے ہیں. تو سوچیں کہ ہمارے سرکاری اسپتال روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگوں کا لوڈ برداشت کرتے ہیں. آپ کی اس بات سے سوری میں آپ کو کٹ کروں، مجھے بات یاد آئی ہے کہ آئندہ نا میں اس پلیٹ فارم سے خان صاحب کو میسج دوں گی کہ اپنا اگلا جلسہ جو ہے نا اسپتال میں رکھ لیں، کیونکہ جلسے میں تو کوئی آتا نہیں ہے. نہیں، خان صاحب اس معاملے میں بڑے خود کفیل ہیں، ماشاء اللہ ان کے پاس بڑی ویلی عوام ہے، تو وہ ان کا وہ چلی گئی عوام اب جلسوں والسوں میں نہیں جاتی، ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی، لیکن ہسپتال میں ان کا جلسہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو ناچ گانا کرنے کی عادت ہے، ڈانس وانس جو میوزک وہ ہسپتال میں نہیں ہو سکتے. اچھا آن اے سیریس نوٹ جی، کہ جب تک ہم پیشنٹ اور ڈاکٹرس کے درمیان اس معاملے کو لے کر نہیں چلیں گے اور 1 پیشنٹ 1 اٹینڈنٹ کا فارمولا جب تک نہیں لے کر آئیں گے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اسپتالوں میں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ لا رہے ہیں؟ جی بالکل سوچ رہے ہیں، اور پیشنٹ رائٹس بل کے نام پہ ہم اس کو لانا چاہتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز دوستوں کا خیال تھا کہ اس کو ڈاکٹرز رائٹ بل کے طور پہ لایا جائے، لیکن بات ایک ہی ہے، کیونکہ پیشنٹ رائٹ اور ڈاکٹر رائٹس بیسکلی تو ہم سب نے مل کر پیشنٹ کے لیے ہی کام کرنا ہے، تو عوام کے لیے کام کرنا ہے. تو عوام کو بھی چاہیے کہ اس میں جو ہے کوپریٹ کریں. ہم اس میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹائمنگز کو فکس کر دیں، جو وزٹر آورس کو فکس کریں، اور خاص کر جو ایمرجنسیز ہیں ان میں ہم اسٹرکٹ کریں کہ 1 پیشنٹ 1 اٹینڈنٹ ہو. میں نے جب اپنے پچھلے دور حکومت میں جب میں منسٹر بنا تھا تو میں نے اپنے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے جو اسپتال ہیں ان پہ میں نے ایک اسپیشل انیشیٹو لیا تھا کہ جو ایک کاؤنٹر میں نے اسٹیبلش کیا تھا. اس کاؤنٹر کا مقصد یہ تھا کہ جب پیشنٹ کو ایمرجنسی میں لایا جائے تو اس کاؤنٹر کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ سٹاف جو ہے وہ ویل چیئرس کے ساتھ اور اسٹریچرس کے ساتھ موجود ہو، اور وہ پیشنٹ کو ان سے فوری طور پہ لے لیں اور خود سے اندر لے جا کر اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرائیں. تو اس کو جو ہے اس کاؤنٹر کو باقاعدہ چلا دیا گیا اس دور میں، اور پھر آج تک وہ کاؤنٹرز جو ہیں میرے اسپتالوں میں بہرحال اسٹیبلش ہیں. اور لیکن جو ٹیچنگ اسپتال ہیں ان میں ہم اس کو نہیں کر سکے تھے. میں نے میو ہاسپٹل میں اور 2-4 اور جگہ پہ اس کے لیے کوشش کی ہے. اب سلمان رفیق صاحب کا چونکہ وہ محکمہ ہے تو ان کو میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی ان کاؤنٹرز کو جو ہے، اس کا ہم نے نام رکھا تھا مددگار کاؤنٹرز. تو میرے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے اندر باقاعدہ ایک مددگار کاؤنٹر ایمرجنسی کے باہر موجود ہوتا ہے. اس میں ڈیڈیکیٹڈ سٹاف وتھ یونیفارم موجود ہوتا ہے. جب بھی کوئی پیشنٹ جاتا ہے وہ اس کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کو اندر لے کر جاتے ہیں. مقصد اس کا یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ اس وقت 8-10 لوگ ہیں وہ باہر رک جائیں، اور جو مددگار کاؤنٹر والا ہمارا ساتھی ہے وہ اس کا علاج کرنے کے لیے ساتھ لے جائے. لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے ہو نہیں پایا. لوگ ابھی بھی اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم جب مزید اس کی کوالٹی کو بہتر کریں گے اور لوگوں کو جب یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا پیشنٹ جب اندر گیا اس کا علاج شروع ہو گیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو بالکل اس کو مانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم ڈیڈیکیٹڈ ویٹنگ ایریاز بنائیں جس میں ان کو اپنے پیشنٹ کی انفارمیشن ملتی رہے.
اوکے بیسکلی تو ان کو زیادہ پریشانی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں پریشانی پتہ چلے ہمارے پیشنٹ کا پتہ ہی کیا نہیں ہو ہوتا. رہا ہے. ہاں تو اس ڈاکٹر کے جواب اوپر نہیں اس وقت دیتے. کام جاری ہے. جو ریفارمز زبردست. کرنا چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ ہم اسی سال میں ان ریفارمز کو کریں گے. اور جو میں نے آپ کو دونوں آئیڈیاز دیے, ان دونوں آئیڈیاز کو میں اپنے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے تمام ہسپتالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹ کر کے دکھاؤں گا. زبردست ماشاء اللہ. اچھا اب ایک اور بات آپ بتا رہے تھے, وہ ہیپیٹائٹس سی اور بی والا, وہ آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بدقسمتی سے نئے پاکستان نئے کام آپ ان لوگ ماشاء اللہ ممالک کر میں رہے ہیں. شامل ہے کہ جہاں پر ہیپیٹائٹس کی بہت زیادہ پریولنس ہے. ہم نے جو STG 2030 گولز تھے ان کے اندر ہم نے یہ ایکارڈ کیا تھا کہ ہم 2030 تک ہم پاکستان کو ہیپیٹائٹس فری بنا کر دم لیں گے. لیکن ہماری حکومت جانے کے بعد جب اگلی حکومت آئی تو انفارچونیٹلی انہوں نے, حالانکہ وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے, اویئرنیس اگر وہ کریٹ کرنا چاہتے تو ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ تھا کہ اگر وہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ پھیلانے کی بجائے, نفرت پھیلانے کی بجائے, نواز شریف کو چور ثابت کرنے کی بجائے یا کسی اور کو نیوٹرل یا جانور ثابت کرنے کی بجائے اگر ان بیماریوں سے لڑنے کی ترغیب لوگوں کو دے دیتے, لوگوں کو پولیو کے ڈراپ پلانے کی ترغیب دے دیتے, لوگوں کو بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی ترغیب دیتے جس سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے, تو آج پاکستان کے اندر ہم بہت آگے جا سکتے تھے. لیکن انہوں نے اپنا راستہ نکالا, اپنا سوچا. آج میاں شہباز شریف صاحب بینگ پرائم منسٹر پاکستان ایک بہترین پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہے جو چاروں صوبوں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے ہے, کہ بلینز روپیز کی لاگت سے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا پائلٹ سٹارٹ ہو چکا ہے کہ زیرو ہیپیٹائٹس پروگرام ان پاکستان, کہ پاکستان کے ہر شخص کی, پوری آبادی جو پاکستان کی ہے, ہر شخص کی جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا, اور جو شخص ہیپیٹائٹس میں مبتلا ہے اس شخص کو فوری طور پر آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور اس کا فوری علاج کیا جائے گا. یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہر شخص کا. دیکھیں مصر نے یہ کر کے دکھایا ہے, 6 سال میں ہیپیٹائٹس کو ختم کر کے دکھایا ہے مصر, اور اگر ہم مصر کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آغاز کہاں سے ہو رہا؟ آغاز ہم نے جو پنجاب کے موسٹ افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں ان کو مارک کیا ہوا ہے. پائلٹ پروگرام اس کا گلگت بلتستان میں سٹارٹ ہونے کے قریب ہے جی, اور آج اور کل میں بس آئندہ چند روز میں وہ سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پائلٹ کی کامیابی کے بعد ہم اس کو پورے چاروں صوبوں میں کریں گے. اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ہاف فنڈنگ دے گی اور ہاف فنڈنگ جو ہے وہ پروونس جو ہے وہ دیں گے انشاءاللہ. تو پنجاب جو ہے وہ اس میں بالکل ریڈی ہے اس کو گیئر اپ کرنے کے لیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر تیزی سے اس پہ کام کر لیا, کیونکہ پنجاب کے پاس آلریڈی سارا سیٹ اپ موجود ہے. ہم ویسے بھی الحمدللہ جو اسکریننگ ہے اور ویکسینیشن ہے اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. ہمارا ویکسینیشن ریٹ پنجاب کا جو ہے 92% سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے, اور پنجاب جو ہے اس وقت تمام چاروں صوبوں میں سب سے ٹاپ پہ ہے. اور ہم اپنی EPI کو, روٹین EPI کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ اسی دور میں ہم ویکسینیشن ریٹ جو ہے اس کو 100% پہ لے کے جائیں. تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو کر کے دکھائیں گے. اور یہ جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو منصوبہ شہباز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا ہے, یہ گیم چینجر ثابت ہوگا. اور اگر سوچیں, اگر آج ہم کسی اپنے پیارے کا لیور ٹرانسپلانٹ کرانا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے مسئلہ پڑتا ہے کہ ڈونر نہیں ملتا. ڈونر ملتا ہے تو ایکسپینس بہت زیادہ ہے. PKLI جیسے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی میں 60 سے 70 لاکھ کا خرچہ آتا ہے اگر ایک پیشنٹ کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہو. اچھا, تو اگر ہم اس پروگرام پہ کامیابی سے کام کر گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے ہیپیٹائٹس کے مریض جو ہیں ان کا خاتمہ اس طرح ہوگا کہ ان کو وہ صحت یاب ہو جائیں گے, اور پھر آپ کو یہ ٹرانسپلانٹ والی ٹینشن جو ہے اس سے نجات مل جائے گی. تو ایشو یہ ہے کہ مرض پر کام کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس پہ کہ آپ مریض پر کام کریں اور اس کا علاج کریں. تو ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس مرض پر کام کرنے جا رہے ہیں, اور آئندہ 2025 میں ہی آپ کو ہم انشاءاللہ اس پہ مزید خوشخبریاں دیں انشاءاللہ. اچھا, وہ کینسر کیئر ہاسپٹل جو ہے وہ اس کا کتنا کام ہوا, اس کا بھی بتا دیں. اگر آپ گزرتے ہوئے کبھی جو ہے وہ پائن روڈ سے گزریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ کینسر کیئر ہاسپٹل جو ہے وہ اب آپ کو اس کی کنسٹرکشن واضح طور پہ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اسی سال اللہ کے فضل سے 150 بیڈڈ جو اس کا پہلا جو اس کا سمجھ لیں کہ پہلا پروجیکٹ ہے وہ کیمیو والا, اور دوسرا وہ سٹارٹ ہو جائے گا. آج میں نے اس کی ایک میٹنگ سلمان رفیق صاحب اور ہم سب نے کی ہے, اور ہم نے اس کی جو ہائرنگ ہے, جو اس کے اندر جو سیلری پیکیج لوگوں کے ہیں ان تمام کو فائنل کیا ہے. اس کا سٹاف ہم دیکھ رہے ہیں, ان کی ٹریننگز کا معاملہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال میں
اللہ کے فضل سے لاہور شہر میں کینسر کے ان لاچار مریضوں کا جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بہت بڑی بات ان کی ہے جو کیمیو کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ اسی سال سٹارٹ کر دیا جائے انشاءاللہ. اچھا آج ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہی تھی یہ اس پروگرام سے پہلے مریم نواز صاحبہ کی تصاویر، گرین پاکستان منصوبوں کا آغاز ہو گیا آرمی چیف کے ساتھ، وہ چولستان میں انوگریشن تھا. یہ کتنا زبردست پروجیکٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ کبھی ماضی میں کسی نے توجہ نہیں دی تھی. ہماری بھی حکومتیں رہی ہیں، میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر رہے ہیں، میاں شہباز صاحب 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں، لیکن شاید ہم ان چیزوں کو وہ ویٹیج نہیں دے سکے جو آج مریم صاحبہ نے دی ہیں. فار ایگزامپل اسموک کے اوپر بڑی دفعہ بات ہوئی، لیکن اسموک پہ جو عملی اقدامات اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وے فارورڈ واضح طور پہ جو بنایا وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بنایا. اسی طرح جو گرین پاکستان پروگرام ہے، شجرکاری کے منصوبے تو بڑی دفعہ شروع ہوئے، لیکن ہاں بلین ٹری سونامی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ نہ وہ ہمیں وہ ٹری نظر آئے نہ وہ بلین روپیز نظر آئے، لیکن بہرحال چلیں یہ سب خلائی منصوبے تھے نا. ہاں تو کہنے کا مقصد ہے کہ فیس بک پہ وہ سارے منصوبے لگے، اب الحمدللہ فیس بک پہ لگنے کی بجائے جو ہے وہ گراؤنڈ پہ لگ رہے ہیں. اور یہ جب تک اگر آپ کو اپنے بچوں کا خیال ہے، ہر شخص جو ہے وہ زیادہ دن محنت کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا چاہتا ہے، ان کو بہتر مستقبل دینا چاہتا ہے، تو کیا آپ اپنے بچوں کے لیے آکسیجن چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے اسموک چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اس زہر آلودہ ماحول میں پڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اللہ نہ کرے مرتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ کو پاکستان میں گرین پاکستان منصوبے کو فروغ دینا ہوگا. آپ کو پاکستان میں ہر اس چیز سے اجتناب کرنا ہوگا جو آپ کے بچے کے لیے مستقبل میں زہر بن سکتی ہے، دھوئیں کی صورت میں بن سکتی ہے، پولوشن کی صورت میں بن سکتی ہے، کسی اور صورت میں بن سکتی ہے. تو ان تمام منصوبہ جات پر کام کرنے کا جو مقصد ہے، اب آپ دیکھیں الیکٹرک بسیں آ رہی ہیں، تو یہ بھی ایک اب تو الیکٹرک کاریں بھی آ گئی ہیں، اب تو الیکٹرک گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، اور الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ واہ سستی بھی ہیں اور نہیں میں تو ویسے وہ رجب طیب اردوان والی گاڑیوں کی بات کر رہی ہوں وہ جو زرداری صاحب اور شہباز صاحب کو گفٹ ہوئی ہیں. ہاں دیکھیں وہ بھی آ گئی ہیں، ویسے بھی آ گئی ہیں، ویسے بھی آ گئی ہیں. تو ماشاء اللہ سے دیکھیں اب آپ کو وقت آ گیا ہے کہ ہم تمام کو اپنی ہیبٹس بھی چینج کرنی ہے، اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور گرینری اب ہمارے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا سانس تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور اگر ہم اپنا کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا حصہ اس کام میں ڈالنا پڑے گا. اور اگر آج ہم اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو کل کو میرا بچہ یا اس کا بچہ گرین پاکستان سے محروم رہے گا اور سانس نہیں لے سکے گا. تو ہمیں اس کو کسی حکومت کا منصوبہ سمجھ کے نہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کا منصوبہ سمجھ کے نہیں، کسی اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ کا منصوبہ سمجھ کے نہیں، پاکستان کا اپنا منصوبہ سمجھ کے، اپنے بچے کے مستقبل کا منصوبہ سمجھ کے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، تاکہ فیوچر میں ہم سب ایک تازہ ہوا میں سانس لے سکیں انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہوگا. اچھا جی، جب میاں نواز شریف صاحب کو 2017-18 میں رخصت کیا گیا تو میاں صاحب نے ایک نعرہ بنایا تھا، مجھے کیوں نکالا. اس پہ تحریک انتشار تو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتی تھی. اب شیر افضل مروت صاحب کو نکالا گیا ہے تو کل قومی اسمبلی میں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا. ویسے آپ کو آواز نہیں آ رہی، 804 بھی آج کل یہی کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. نہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے پلیز نکالو یہاں سے. کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ میں ان ساتھیوں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. تحریک انتشار والوں نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی ہے کہ اس ملک کا کلچر تباہ کر دیا، ملک کی نظریاتی بنیادیں ہلا دی ہیں، اور اس ملک میں ایشوز نان ایشوز بن گئے ہیں اور نان ایشوز جو ہیں وہ ایشوز بن گئے ہیں. تو یہ جو بات میں نے کی ہے اس کو سمجھنے اور ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی ایک مناسب ذہن چاہیے جو شاید آج کل اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہے. ہمیں اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے، اور ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ ہمیں نفرت کو ختم کر کے محبت میں بدلنا ہے، ہمیں ڈس انفارمیشن کو ختم کر کے پازیٹیو انفارمیشن میں بدلنا ہے، ہمیں جھوٹ سے نجات لے کے سچ کو اپنانا ہے، اور ہمیں کشادہ دلی سے تمام معاملات کا جو ہے وہ جائزہ لینا سیکھنا چاہیے. تو میاں نواز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ 2013 سے 18 تک کا جو پاکستان تھا اس میں جی ڈی پی 5.8 سے آگے جا رہی تھی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کو پتہ جا رہی تھی. اس میں پاکستان میں پیٹرول 65 روپے لیٹر ملا کرتا تھا، اس سے بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس وقت کے ڈالر کا ریٹ 90 سے 100 کے درمیان تھا، اس سے بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اس وقت بجلی کی پیداوار آگے سے آگے جا رہی تھی اور ہر ماہ بجلی سبسڈی کے نتیجے میں سستی ہوتی تھی، اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے. اور پاکستان کی اکانومی ڈے بائی ڈے ترقی کر رہی تھی. تو مجھے اور نواز شریف صاحب کو واقعتاً یہ پوچھنا ہے
کہ وہ پاکستان بہتر تھا یا آج کا پاکستان بہتر ہے. تو جب میں یہ سوال کرتا ہوں تو 99.9% لوگ کہتے ہیں کہ آج کا پاکستان تو بھائی خراب ہو گیا, وہ شاید وقت پہلے سے بہتر تھا. تو اگر وہ وقت بہتر تھا تو پھر کیوں میاں صاحب کے خلاف سازش کی گئی؟ کیوں جیلی قیادت پیدا کرنے کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا گیا؟ کیوں جھوٹے الزامات کی بوچھار اور بربادی کی گئی؟ آج 26ویں آئی ہوئی ترمیم کا رونا رونے والوں نے اس وقت عدلیہ جن کے حوالے کی تھی, اور انہوں نے جن مامے چاچوں کو عدلیہ میں گھسایا تھا, جس طرح سے میرٹ کی دھجیاں بکھیری تھیں, جس طرح سے انہوں نے اپنے 100 موٹیوز کے ذریعے ہر چیز کو ٹارگٹ کر کے تباہ کیا تھا, یہ ادارہ جس PKLI کی میں آج بات کر رہا ہوں, اگر اس کو 5-7 سال تباہ نہ کیا جاتا تو یہ پاکستان نہیں پورے ایشیا کا پرائڈ ادارہ ہے. یہ جان ہاپکن سے ریکگنائز ہے, یہ کوئی عام ہسپتال نہیں ہے, اس جیسا کوئی ہسپتال پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور اس کو صرف اور صرف جیلسی کی بنیاد پہ کہ ایک ادارہ جو کسی صاحب کی ذاتی ملکیت تھا, جو اپنی والدہ کے نام پہ جنہوں نے ساری زندگی اس پہ چندہ اکٹھا کیا, جس کا منجن بیچ بیچ کے سیاست کی, یہ ادارہ اس سے بھی آگے کا ادارہ ہے. تو اس ادارے کو اس کی وجہ سے جی اس ادارے کو چونکہ پاکستان میں پھر اگر یہ PKLI پروان چڑھتا تو پھر اس ادارے کے نے 2nd نمبر پہ آ جانا تھا, 3rd نمبر پہ آ جانا تھا, تو اس کو اول نمبر پہ رکھنے کے چکر میں سارا بیڑا گرک کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ بھی وقت آگے آگے بہت ساری باتیں ثابت کرے گا. جب کبھی اس ادارے کا آڈٹ ہوا تو پتہ چلے گا کہ کتنا چندہ اس کے نام پہ لیا گیا. اور شیر افضل مروت تو کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا آڈٹ ہونا چاہیے. ہاں, تو انہیں کہیں نا کہ اپنے چیئرمین صاحب سے سب سے پہلے یہ کہیں کہ وہ جو عدالت میں اسٹے آرڈر لے رکھا ہے شوکت خانم اسپتال کے آڈٹ کے خلاف, اس اسٹے آرڈر کو ختم کریں, شوکت خانم کو آڈٹ کروائے. اور پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستانیوں نے بیچاروں نے کتنوں نے اپنی جیبیں کاٹ کے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے محبت سے, پیار سے, زکوٰۃ سے, صدقات سے جو بلینز آف ڈالرز اوورسیز پاکستانیز نے اور ہم لوگوں نے دیے ہیں, ان کے اگینسٹ کتنے بندوں کا علاج ہوا, ان کے وہ پیسہ گیا کہاں. دیکھیں 199 اسپتال, شروع میں وہ 99 بیڈس کا اسپتال تھا اور اس میں 10% علاج فری ہے, یعنی 9 بیڈس کے اوپر علاج فری ہے, 90 کے پیسے لیتے ہیں. اب 90 کے پیسے لے کے ان کا خرچہ تو وہ وہاں وہ پورا کر لیتے ہیں. اب 9 بیڈس کے فری علاج کے اوپر کتنے بلین ڈالرز کا چندہ آیا ہے اور اس کا کیا حساب ہے, یہ جاننا تو ہر پاکستانی کا فرض اور حق ہے نا. لیکن ان کو ان کے اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے, آج تک حساب نہیں دیا جا رہا. لوگوں سے رسیدیں مانگنے والے خود رسیدیں دینے سے قاصر ہیں. تو یہ وہ سچ ہے کہ جو بڑا چپتا ہوا سچ ہے, اور اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ناقدین کو. وہ کہتے ہیں جناب آپ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو سب سے بڑا مقدس ادارہ ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں وہ مقدس ادارہ ہے, لیکن اس مقدس ادارے کے ساتھ اگر اس ادارے کے لوگوں نے ظلم کر دیا ہے, اگر اس کے نام پہ آنے والا پیسہ جوئے میں ہار دیا گیا ہے, پراپرٹی میں لگا دیا گیا ہے, سیاست میں لگا دیا گیا ہے, جلسوں میں لگا دیا گیا ہے, تو ہمارا جو کہ اس کو پیسہ دیتے رہے ہیں یہ رائٹ ہے کہ ہم پوچھیں کہ ہمارا دیا ہوا پیسہ کہاں گیا ہے. تو آج وہ پتہ چلنا چاہیے, اگر ان میں جرت ہے قوم کے سامنے وہ اعداد و شمار رکھیں کہ آج تک ہم نے کتنے بلین ڈالرز جو ہیں وہ شوکت خانم کے نام پہ جمع کیے اور ان کا استعمال کہاں پہ کیا. آپ اپنے امپائر بڑھاتے جا رہے ہیں, شوکت خانم پشاور اور شوکت خانم کراچی بناتے جا رہے ہیں, بنانے کا خرچہ بھی شہری آپ کو دیتے ہیں, اس وقت بھی چندہ شہری آپ کو دیتے ہیں, کبھی بھی اپنے پلے سے کچھ نہیں کیا. تو پھر مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو شہری دیتے ہیں پیسہ وہ کہاں جا رہا ہے. آپ لوگوں سے حساب مانگنے میں بڑے ماسٹر ہیں, اگر اپنا حساب تو دیں. آپ نے اپنی امپائر بنا رکھی ہے, اپنی بہنیں اور اپنے مامے چاچے سارے وہاں پہ لگا رکھے ہیں, اور سارے وہ جو سلائی مشین جس سے اربوں ڈالر کمائے گئے ہیں وہ بھی شوکت خانم سے سلائی مشین مل جائے. وہ سلائی مشین بھی اب علیمہ خان صاحبہ روزانہ آ کے بڑی بلند و بانگ قسم کی پریس کانفرنس کرتی ہیں. کبھی پریس کانفرنس میں یہ بھی بتائیں کہ میری جو سلائی مشین ہے وہ کیسے ڈالر نکالتی ہے, تاکہ میرے ملک کی عام بہنیں بیٹیاں بھی اسی طرح کی سلائی مشین پکڑیں اور ڈالروں سے جو ہے فیضیاب ہو سکیں. تو یہ بس وہ کہتے ہیں اوروں کو. اچھا, آج میں نے ایک اور خبر پڑھی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے شعیب شاہین کو تھپڑ جڑ دیا, اور میں نے سنا کہ وہ گر کے بے ہوش بھی ہو گئے. پتہ نہیں یہ کیا ہے, فواد چودھری صاحب کا ہاتھ کبھی مبشر لقمان صاحب پہ, کبھی شعیب شاہین صاحب پہ. دیکھیں فائزہ, اللہ کا ایک نظام ہے, جب نظام جھوٹ کے سر پہ کھڑا کرتے ہیں, جب نظام جعلی بیانیوں کی بنیاد پر کھڑا کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی لڑکھڑاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ان کو باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپس میں لڑ کے جو ہے آپ کو دیکھیں گے کیا حال کریں گے. اور کیسے وہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے نا, کہ وہ میں اس محاورہ ویسے اس وقت بھول گیا ہوں, تو بس آپ دیکھتے جائیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے حال کیا کرتے ہیں. تو یہ 15 قسم کے گروپس ان کے اندر بنے بیٹھے ہیں, کسی کا ہر کسی کی خواہش اور کوشش ہے کہ میرا داؤ لگ جائے, اور عمران خان صاحب اور ہر کوئی داؤ لگانا چاہتا ہے.
اور وہ جو اندر بیٹھا ہے وہ اپنا داؤ لگانا چاہتا ہے لیکن اس کی بات ہی کیوں نہیں سن رہا. باہر والوں کے داؤ ختم ہی نہیں ہو رہے تو اندر والے کی بات کون سنے گا. اچھا یہ بتائیں کہ 2025 کے آخر تک آپ پنجاب کے ہیلتھ سیکٹر میں کون کون سی اچھی چیزیں ہیں جو دیکھیں ہو دیکھیں جائیں؟ یہ میں بتا دوں کہ 2025 انشاءاللہ نہ صرف پنجاب کے لیے بلکہ پنجاب کے ہیلتھ سیکٹر کے لیے بے پناہ خوشخبریوں کا سال ہے. جو اگلے 6 ماہ ہے مریم نواز صاحبہ کا پورا فوکس جو ہے وہ پنجاب میں انویسٹمنٹ لانے اور پنجاب کی معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے پر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ہسپتالوں میں انٹرونشنز کرنے جا رہے ہیں, جو ہم سسٹم میں انٹرونشنز کرنے جا رہے ہیں, نواز شریف کینسر کیئر اپنا انشاءاللہ کام شروع کر دے گا, سرگودا کارڈک انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ فعال ہو جائے گا, جنا کے اندر جو ہمارا PIC2 ہے وہ فعال ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو 2500 سے زائد بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں اور RSCs 300 سے زائد ہیں یہ ریویمپ ہو گئے ہوں گے. مریم نواز ہیلتھ کلینکس جو ہیں وہ ایک نئی جدت کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں. وہ بھی ایچیوز جو 12 بجے 2 بجے بند ہو جاتے تھے آج وہ 8 9 بجے تک چل رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک بہترین کوالٹی کیئر علاج جو ہے اویلیبل ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ جو ناقدین باتیں کرتے نہیں تھکتے تھے 2025 کے اینڈ تک ہم ان کو باتیں کرنے جو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل سے مریم نواز کی قیادت میں پنجاب کا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ ٹیک آف بھی کر گیا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ تیزی سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہوگا. بہت شکریہ آپ کے وقت کے, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.